الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ والد فیملی کا خیال نہیں کرتا، انہیں چھوڑ کر تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے اس والد کے متعلق کیا حکم ہے جو اپنی فیملی کا خرچہ نہیں کرتا اور بیکار رہتا ہے، اور نہ ہی میری والدہ کو مال دیتا ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال میں صرف کر سکے، مثلا کھانے وغیرہ میں۔ تو کیا مال کے سبب میرے والد کا مجھ پر غصے ہونا اور مجھ سے بات نہ کرنا میرے لیے گناہ کا باعث ہے؟ اور کیا اگر میں والد کو چھوڑ کر صرف والدہ سے بات کروں تو گناہ گار ہوں؟ میرا والد تبلیغی جماعت کے ساتھ دعوت کے لیے جاتا ہے لیکن گھر کی کوئی کسی قسم کی مسئولیت کا خیال نہیں کرتا، تو کیا صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر دعوت کے لیے جایا کرتے تھے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب شرعی احکام کا علم نہ ہو، اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ گھرانے میں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خاندان اور اس کے گھرانے کے متعلق اس پر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ بیوی اور اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے نان و نفقہ کا انتظام کیا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے بندہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اطاعت اور اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اور نفقہ میں یہ چیزیں شامل ہیں: کھانا پینا اور ان کی رہائش اور لباس کا انتظام، اور وہ سب اشیاء جو کہ بیوی اور اولاد کو ضرورت ہوں تاکہ انہیں بدنی طاقت اور سر چھپانے کی جگہ حاصل ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ مرد ہی عورتوں پر خرچہ کرنے کا ذمہ دار ہے، اسی لیے تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ وہ ان کے ذمہ دار اور ان پر خرچہ اور ان کے مہر کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اس نان و نفقہ کے وجوب پر قرآن و سنت میں بہت سے دلائل پائے جاتے ہیں، اور اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ یہ واجب ہے، اور اسی طرح عقل بھی اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید سے دلائل: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ فراخی والے کو اپنی فراخی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے حسب حیثیت دے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا۔ اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے اچھے اور احسن طریقے سے ان کا روٹی کپڑا ہے، ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس میں طاقت ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا: وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے انہیں خرچ دیتے رہو۔ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلائل: بہت سی احادیث وارد ہیں جن سے خاوند کا بیوی، بچوں اور جن کا وہ ولی ہو ان پر خرچہ کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سے چند ایک احادیث سماعت کیجیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا: عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس امانت ہیں، انہیں تم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارے ذمے ان کا احسن طریقے سے نان و نفقہ اور لباس ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 183۔ عامر بن احوص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا: خبردار، تم پر تمہاری بیویوں کا اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہاری بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ مردوں سے دوستیاں نہ لگائیں، اور جسے تم ناپسند کرتے ہو اسے تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت نہ دے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے نان و نفقہ اور کپڑے وغیرہ کا احسن طریقے سے انتظام کرو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ترمذی حدیث نمبر 1163، ابن ماجہ حدیث نمبر 1851۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا، اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اسے برا بھلا نہ کہہ اور نہ ہی اسے مار۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224، ابن ماجہ حدیث نمبر
850۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 446۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں خطابی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس حدیث میں نان و نفقہ کا وجوب بیان کیا گیا ہے اور اس کی مقدار خاوند کی استطاعت کے مطابق ہوگی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بیوی کا حق قرار دیا ہے تو خاوند کے ذمہ لازم ہے چاہے وہ موجود ہو یا غائب، اور اگر فی الحال اس کے پاس موجود نہیں تو یہ تمام واجب حقوق کی طرح اس پر قرض ہوگا، اگرچہ اس کے غائب ہونے کے ایام میں قاضی اسے فرض کرے یا نہ کرے۔ اور وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے انہیں کہا کہ میں یہ مہینہ بیت المقدس میں گزارنا چاہتا ہوں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے کہنے لگے تو نے اپنے گھر والوں کے لیے اس مہینے کا خرچہ انہیں دے دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ تو انہوں نے اسے کہا واپس جاؤ اور انہیں خرچہ دو، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ آدمی کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ اپنی کفالت میں رہنے والوں کو ضائع کر دے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160، ابو داؤد حدیث نمبر 1692۔ اور اس حدیث کی اصل مسلم حدیث نمبر 245 ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: آدمی کے لیے یہ گناہ ہی کافی ہے کہ وہ جن کے خرچے کا ذمہ دار ہے ان کا خرچہ روک لے۔ جناب انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کرے گا کہ آیا اس نے ان کی حفاظت کی یا کہ ضائع کر دیا، حتیٰ کہ آدمی کو اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ صحیح ابن حبان۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اللہ کی قسم تم میں سے کسی ایک کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ جا کر لکڑیاں کاٹے اور اپنی پیٹھ پر اٹھائے اور انہیں بیچ کر غنا حاصل کرے اور اس میں سے صدقہ کرے، یہ سوال کرنے والے شخص سے بہتر ہے کہ اسے کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور یہ اس لیے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے سے بہتر ہے، اور جن کی تو کفالت کرتا ہے ان سے ابتدا کر۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کفالت میں کون ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری بیوی ان میں شامل ہے جن کی تو کفالت کرتا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 524۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی اور خیر مال و دولت عطا فرمائے تو اسے خرچ کرنے کی ابتدا اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال سے کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1454۔ اہل علم کا اجماع۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، ابن المنذر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ خاوندوں پر ان کی بیویوں کا نفقہ واجب ہے، صرف اس بیوی کا نہیں جو کہ جھگڑالو اور نافرمان ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 564۔ مذکورہ بالا شرعی نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کے ذمے اس کے اہل و عیال کا نان و نفقہ اور ان کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا واجب ہے، اور اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال صالحہ اور محبوب اعمال میں شامل ہے، جیسا کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثواب کی نیت سے جو چیز بھی آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرنا واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں صدقہ اس لیے کہا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ انہیں اس واجب کام میں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ انہیں صدقہ کے اجر و ثواب کا علم ہے تو انہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے صدقہ ہے تاکہ وہ اسے اہل و عیال کو چھوڑ کر دوسروں کو نہ دیتے پھریں، لیکن اگر اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد زیادہ ہو تو پھر اسے کہیں اور خرچ کر لیں، اور اس میں ان کے لیے یہ ترغیب ہے کہ اس واجب صدقہ کو پہلے ادا کریں اور بعد میں وہ صدقہ جو کہ نفلی ہے اس کی ادائیگی کریں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 498۔ اور سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا بے شک تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا وہ تیرے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو کہ تو اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1628۔
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دینار تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور ایک جو تو نے غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، اور ایک دینار تو نے مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، تو ان میں سے سب سے بہتر اور زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 692۔ جناب کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو صحابہ کرام کو اس کی پھرتی اور جسہ بہت ہی اچھا لگا، تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رزق کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کوشش کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ عفت اختیار کر سکے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ ساری کوشش میں ریاکاری ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح الجامع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8۔ سلف رحمہم اللہ نے اس واجب کو صحیح طور پر سمجھا اور اس میں تفقہ اختیار کیا، اور انہوں نے اسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں چراغ کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اس مسئلہ میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا بہت ہی عظیم قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، رزق حلال کمانے کی جگہ کوئی اور عمل نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے السیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 399۔ تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ضائع کرے اور ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھے اور انہیں خرچہ فراہم نہ کرے، اگرچہ اس کا یہی گمان کیوں نہ ہو کہ وہ یہ سفر نیکی اور اچھے کام کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اہل و عیال کو ضائع کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال نہ کرنا اور انہیں خرچہ فراہم نہ کرنا حرام ہے۔ اور اس کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحت بیان کی جا چکی ہے، جو کہ انہوں نے اس شخص کو فرمائی تھی جو کہ بیت المقدس میں 1 مہینہ کے لیے رہنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ پہلے اہل و عیال کے خرچہ کا انتظام کرے۔ تو سائل بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے والد کو اس جواب کے تقاضے کی نصیحت کرے اور احسن طریقے سے سمجھائے اور اس میں نرمی کا برتاؤ کرے، اور اگر آپ حسب استطاعت اپنے مال سے اس نقص اور ضروریات کو پوری کریں جو کہ آپ کا والد نہیں کرتا، تو اس میں آپ کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کے حالات درست فرمائے۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 3043۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔